أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين صلوات پھر بھی مل کے بآواز بلند صلوات سے پڑھو دعا ہے خداوند متعال ساڑی اس عبادت کو قبول و منظور فرماوے جس دینی ادارے دا اس سالانہ پروگرام ہے بارگاہ خداوند ملتمس ہیں پروردگار اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اس ادارے دے بانیان اس ادارے دے منتظمین اس ادارے دے معاونین میرا اللہ سب دی توفیقات کی اضافہ فرما جو بزرگان اس ادارے دے معاونین اور بانیان دے وچوں دنیا فانی جو انتقال کر گئے میرا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما پروردگار ساکوں دینی ادارے دی مدد کرنے دی توفیق عطا فرما اور عزیزان گرامی فقط دعا نہیں حقیقت ہے کہ دینی ادارے انہاں دا وجود مکتب تشیع دے واسطے نعمت خدا ہے اگر تھوڑا جہاں غور فرماؤ یہ دینی ادارے فقط چار دیواری نہیں چند کمرے نہیں چند طلباء نہیں بلکہ حقیقت ہے امام خمینی دے فرمان دے مطابق اساڑے مذہب دے مورچے ہیں دینی ادارے توجہ فرما رہے ہیں کوئی نہ جس طرح مورچے دے بہ کے انسان اپنے دشمن دا دفاع کریں دا ہے اے مدارس دینیہ او مورچے ہیں او سنگر ہیں جتا بہ کے انسان اپنے مذہب دا دفاع کر سکتا ہے اے ادارے دسیندے ہیں کہ عقیدہ حقہ کیا ہے اے ادارے دسیندے ہیں کہ عمل صالح کی توجہ فرما رہے ہو نا ایک دفعہ صلوات سے پڑھنا مل کے بآواز بلند اے دینی ادارے انہاں دا وجود ہی ہے کہ جڑے آج اس وقت ساڑھے کول ایک نعمت پروردگار دے شکل دے وچ موجود ہیں جتھاں طلباء کو پڑھایا ویندہ ہے کہ عقیدہ حقہ کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے
نجات دار و مدار دو چیزاں تے ہے، یا عقیدہ حقہ اور نال عمل صالح۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، خالق قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ میں کچھ زمانے دی قسم ہر انسان گھاٹے دے وچ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر خسارے تو او بچسن جنہ دے کول چار نسخے ہو سن۔ توجہ فرما رہے ہو یا کوئی نہ؟ اللہ نے گھاٹے تو بچن دے، خسارے تو بچن دے چار نسخے قرآن ارشاد فرمائیں۔ پہلا نسخہ خالق فرمیندہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے تو او بچن جنہیں صاحبان ایمان ہو سن۔ بنیادی شے ہے، گویا امام علیہ السلام نے فرمان حضرت فرمیدن کہ ایہو مختصر سورہ ہے قرآن مجید دا، جس مختصر سورہ دے وچ اللہ نے پورے دین کو سمو چھوڑیا ہے۔ گویا کہ دین دے دو حصے ہیں، ایک عقیدہ ہے، توجہ فرما رہے ہو نا، ایک عقیدہ ہے، دوسرا عمل ہے۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ دے وچ عقیدے دا بھی تذکرہ کیتا ہے اور عمل دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ اسانے بالا کو بھی یاد ہے، عقیدہ اصول دین آکھیا ویندا ہے اور عمل جنہ کو فروع دین آکھیا ویندا ہے۔ اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ اصول دین جنہ دا عقیدہ رکھنا ہے، اور عمل نماز، روزہ، حج، زکاة، یہ سارا عمل صالح ہے۔ اور اس دے وچ فروعات دین دے وچ دو چیزاں اور بھی ہیں، ایک امر بالمعروف ہے اور ایک نہی عن المنکر ہے۔ پتہ نہیں میں تمہارے نال گل کر رہی ہوں تو توجہ فرما رہے ہو یا کوئی نہ؟ ایک دفعہ صلوات پڑھنے مل کے بآواز بولا۔ عقیدہ بھی صحیح ہوئے اور عمل بھی ہوئے۔ اللہ نے پورے دین دا تذکرہ اس سورہ دے وچ کیتا ہے۔ آمنو دے وچ تمام عقیدے آوے سن، توحید دا عقیدہ بھی ہے، رسالت دا عقیدہ بھی ہے، امامت اور ولایت دا عقیدہ بھی ہے، قیامت دا عقیدہ بھی ہے، عمل الصالحات دے وچ نماز دا تذکرہ ہے، روزہ ہے، زکاة ہے، حج ہے، خمس ہے، جہاد ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس دے وچ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس سورہ دے وچ پورے دین دا بیان کر چھوڑیا ہے۔ خسارے تو بچن او لوگ جنہیں صاحبان ایمان ہیں۔ قابل غور ہے عزیزان گرامی، بزرگان محترم، کہ ایمان کیا ہے، کون ہے ایمان والا؟ ہر بندہ اس دنیا چاہتا ہے کہ میں ایمان والا ہاں، کون اپنے آپ کو بے ایمان اقوام تیار ہے؟ ہر کوئی دعویٰ کرندہ ہے کہ میں ایمان والا ہاں۔ پاک پیغمبر نے مختلف اوقات دے وچ ایمان دی تشریح فرمائی ہے۔ ایک تشریح میں تمہاری خدمت عرض کر رہی ہوں، بڑی خاموشی دلال ماشاءاللہ توجہ فرما رہے ہو میرے قبلہ۔ پاک پیغمبر فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تیری محبت کا دوسرا نام ایمان۔ یا علی تیری محبت کا دوسرا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر فرمایا تیری محبت کا دوسرا نام ایمان ہے۔ اور اگر اسا آیت کا ترجمہ اس طرح کروں تو شاید یہ حدیث کے عین مطابق ہو سی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے دی، ہر انسان گھاٹے دے وچ ہے، ہر انسان نقصان دے وچ ہے، الا الذین آمنوا، اگر خسارے تو بچن تا او لوگ بچن جنہ دے دل وچ محبت علی موجود ہے۔ پہلی شاید آمنو یعنی ایمان والا ہونا، اس کے بعد ہے وعمل الصالحات۔ اگر تھوڑا جا توجہ فرماؤ تو اس آیت کا انداز ہی بڑا عجیب ہدایت۔ میں پہلے عرض کیتا ہے آیت قرآن پڑھی ہے کہ اگر انسان قرآن مجید کو صحیح معنی دے وچ پڑھے سمجھے تو او قرآن اس کی ہدایت دے وچ اضافہ کرن دا موجب بن بندا۔ قرآن مجید
ہدایت اب موجب ہے، قرآن مجید ہدایت سبب ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ایسا قرآن مجید کو بالکل بھلا چھوڑیا ہے۔ قرآن مجید دے پاسے ساری توجہ ہی کوئی نہیں۔ کتنی مساجد ہیں جنہیں مساجد دے وچ روزانہ درس قرآن ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہو نا؟ کتنی مساجد ہیں جنہیں مساجد دے وچ درس قرآن ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، معاذ اللہ میں کو تمہاری توہین مقصود نہیں، خدا نہ خواستہ میں تمہاری توہین نہیں کر رہا، لیکن حقیقت حال عرض کر رہا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھو مل کے باواز۔ ماشاءاللہ قبلہ تشریف کے نام میں بالکل مختصر چند جملے عرض کر رہے ہیں۔ میرے قبلہ میں حقیقت حال عرض کر رہا ہاں، اسا جتنے اس ویلے مجمع دے موجود ہیں، اس امام مدرسے دے شہر موجود ہیں، ذرا اپنے آپ تا خود محاسبہ کروں اور سوچوں کہ سارے وچوں کتنے بندے ہیں جڑے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ ہے، پھر جڑے پڑھ سکتے ہیں او ذرا اپنا محاسبہ کروں کہ سارے وچوں کتنے ایسے ہیں جڑے قرآن پڑھ دے بھی ہیں تے نال قرآن کو سمجھ دے بھی ہیں۔ پھر ذرا محاسبہ کروں کہ سارے وچوں کتنے ایسے بندے ہیں جڑے قرآن پڑھ دے بھی ہیں، سمجھ دے بھی ہیں اور پھر اس تے عمل بھی کریں دیں۔ اپنا محاسبہ آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن نال کتنی ساری محبت ہے، قرآن نال کتنی بھی الفت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دا ارشاد ہے، حضرت فرمے دن ایک دفعہ پھر بھی بلکہ باواز بلند صلوات پڑھا۔ فرمائے جیڑا بندہ مومن قرآن مجید دے کول باسی، یعنی قرآن مجید کو کھلے سی، قرآن مجید کو پڑھ سی، قرآن مجید کو سمجھ سی، میرے آقا فرمائے دیں اگر قرآن بند نہ کرے سی، اللہ اس کو دو نعمتہ وچوں ایک نعمت ضرور عطا کر چھوڑے سی۔ توجہ ہے نا؟ جڑا بھی قرآن کھلے سی، قرآن کو پڑھ سی، قرآن کو سمجھ سی، اللہ دو نعمتہ وچوں ایک نعمت ضرور اس کو عطا کرے سی۔ مولا ارشاد فرماؤ وہ کیڑیاں نعمتہ ہیں جڑی اللہ نے اس قاری قرآن کو عطا کرنیاں ہیں؟ تو میرے آقا فرمائے دیں، توجہ ہے نا؟ میرے آقا فرمائے دیں قرآن پڑھنا یا انہی ہدایت اضافہ ہو سی یا انہی گمراہیت کبھی ہو ویسی۔ دو نعمتہ ہیں، یا ہدایت دے وچ اضافہ ہو سی یا اس دی گمراہی دے وچ کبھی ہو سی۔ اور میں عرض کرے دا رہا تھا میرے قبلہ، جیڑا بندہ بھی توجہ دے نال قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید کو سمجھے، جتنا قرآن پڑھتا ویسی اتنا اس دے سامنے مذہب آل محمد دی حقانیت واضح ہوگی۔ کیونکہ سارا مذہب بحمدللہ عین قرآن دے مطابق ہے۔ جتنا قرآن کو سمجھدا ویسی کوئی بھی پڑھنے والا ہوئے اگر سمجھ کے قرآن پڑھے تو انہیں سامنے قرآن دی مطالب سامنے آسن اور مذہب آل محمد دی صداقت واضح ہو دی ویسی۔ ایک شخص نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرمائے دے اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور سچوں دا ساتھ لو۔ اس کی آیت پڑھی قرآن مجید دی، سوچنے لگ پیا ہے جو اللہ جو آتا ہے جو سچوں دا ساتھ لو وہ سچے ہیں کون؟ توجہ ہے؟ سارے فکر کرنی ہے نا اسے، چاہے قرآن پڑھے اس نے فکر بھی تو کرنی ہے نا۔ فکر کرنی ہے تو سچے سی ہو کہ اللہ جو فرمائدہ ہے کہ ایمان والو متقی بن جاؤ اور سچیاں دا ساتھ لیو، وہ تلاش کرے سی سچے کون ہیں، اور تلاش ودا کرے دے کون ہیں سچے۔ پھر اس نے قرآن چاہے، قرآن مجید سے ایک آیت سامنے آئیے، توجہ ہے نا میرے قبلہ، ایک آیت سامنے آئیے کیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ چل اس کے سامنے آیت آئیے، اتنا ہی سچے دا ساتھ لے ہو،
اتھا ہے جھوٹیاں تے لانت ہے اور تلاش کر رہے ہیں وہ جھوٹے کون ہیں جنہ تے لانت ہے وہ سچے کون ہیں جنہ دا ساتھ نے بڑا ہے. توجہ فرما رہے ہو. اور میرے قبلہ بس ایک جملہ میں جناب کی خدمت عرض کرنا ہے. اللہ دی ذات نے اس سچیاں دے تعارف دے واسطے ایک میدان مقرر فرمایا. نہیں میں سمجھا نہیں سکیا. لفظ میدان عام طور تے اس مقام کو آکھا ویندا ہے جتھا جنگ ہوئے. تے جنگ دا تصور ہوتا ہے تیر و تلوار دے نال. گزشتہ زمانے آج دے دورے بندوق کلاشن اور باقی ایٹمی ہتھیار دے نال. اس دور دے وچ پاک پیغمبر نے ایک میدان دا ذکر کیتا ہے. ایک میدان ہے جس میدان دے وچ اللہ نے سچے دا بھی تعارف کرائے تے جھوٹے دا بھی تعارف کرایا ہے. سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. وہ میدان کیا ہے جس کو میدان مباہلہ سنے دے ہیں. پتہ نہیں میں سمجھا سکیا تو حق یا کوئی نہ. میدان مباہلہ میرے قبلہ میں پھر عرض کر رہی ہوں. میدان آکھ رہی ہوں ایک جنگ ہے. جنگ دیا دو قسمہ ہیں. ایک ہوندی ہے تیر و تلوار دی جنگ, ایک ہوندی ہے روحانیت دی جنگ. میدان مباہلہ دے تیر و تلوار دی جنگ نہ ہے بلکہ روحانیت دی جنگ ہے. البتہ ایک فرق ہے. جتنے جگہ پاک پیغمبر نے اپنی زندگی فرمائی ہیں قبلہ شاہ سے توجہ, جتنے جگہ پیغمبر لڑی ہیں سپاہی پیغمبر دے نال ہوندے ہیں, فوجی نال ہوندے ہیں, لڑدے ہیں بن کے. جتنے بھی میدان جنگ ہیں ہر میدان جنگ پیغمبر گئے اپنے سپاہیوں کو نال لا گئے. انہاں سپاہیوں دے وچ کوئی معصوم بھی آئے تو کوئی غیر معصوم بھی آئے, بلکہ اکثریت غیر معصوم دی ہو دی آئی. کوئی ایک معصوم باقی اکثر غیر معصوم ہو دی آئے. توجہ ہے نا میرے جملہ. لیکن میدان مباہلہ وہ واحد میدان جنگ ہے جس میدان جنگ دے وچ ایک بھی غیر معصوم نہیں. اللہ نے او سپاہی منتخب کیتے جنہیں عصمت دے درجے تے فائز ہیں. اگر علی ہے تو عصمت دے درجے تے فائز ہے, اگر حسنین ہیں تو معصوم ہیں, اگر سیدہ ہیں تو او معصوم ہیں. اور پیغمبر کی میں نکلے ہیں, پیغمبر کس طرح گھن کی آئیں فرمیدن جس طرح آیت دا نزول ہے کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا. پہلے ابناءنا دا تذکرہ ہے. پیغمبر نے حسین کو اپنے بازو تے اٹھایا ہے, حسن دا بازو پکڑیا ہویا پاک پیغمبر. پھر اس کے بعد جناب ذکر ہے جناب سیدہ کائنات کو گھن کیا ہے کیونکہ نساءنا و نساءکم دا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر آخر دے وچ جناب امیر المومنین. میں کیا عرض کراں سیدہ تیری عظمت تو قربان کہ میدان مباہلہ دے وچ جنہ سیدہ آئی ہے تو اگوں نبوت پاسبان ہے پچھو امامت پاسبان. اللہ اکبر. اور پھر جس ویلے پہنچے تھی تھا اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تو میرے قبلہ واضح ہو گیا جنہیں کو پیغمبر گھن کی آئیں او صادقین دے مصداق جڑے انہاں دے مقابلے چاہیں جڑے بھی مقابلے چاہیں او کاذبین ہو سن. بس قرآن پڑھنے والے کو موقع مل گیا ہے نتیجہ کہ سچے کون ہیں تے جھوٹے کون ہیں. جی اللہ نے سچے دا تعارف کرایا. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور سچے نہ ساتھ لو. پڑھیا قرآن اس دو آیتاں نے اس کو واضح کر چھوڑیا ہے کہ مذہب حق کیا ہے. اگر قرآن مجید کو صحیح معنی بندہ پڑھے سمجھے تو یقیناً حق و حقیقت واضح ہو ویندی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا قرآن کو چھوڑ دیتا ہے, قرآن کو پڑھ دے ہی نہیں, قرآن کو سمجھ دے ہی نہیں, قرآن تے عمل بھی کوئی نہیں. میرے عزیزو یہ نتیجہ ہے قرآن کو چھوڑن دا کہ آج مفسدین قسم دے لوگ منبر تے آ کے سارے عقائد کو خراب کر رہے ہیں. فقط یہ ہے اور ایسا انہاں دی ہاں دے وچ ہاں ملاؤن واسطے تیار ہو رہے دے ہیں اس واسطے کہ ساگو قرآن دے مطالب دا پتہ ہی کوئی نہیں, پڑھیا ہی نہیں جو قرآن ہے کیا. قرآن ہدا ہے کہ هو اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء.
قرآن آتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں رزق دیا، توجہ فرما رہے ہو نا، اللہ ہی وہ ہے جو تمہیں موت دے گا، پھر اللہ ہی وہ ہے جو موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ چیلنج کر کے فرما رہا ہے حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تم میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ اور پھر اگر ممبر سے آکھن والا آکھے علی وہ ہے جو خلق کرتا ہے، علی وہ ہے جو رزق، توجہ فرما رہے ہو تو میرے پاس ہی غور فرماؤ جی۔ تو یہ قرآن دے خلاف ہے، یاد رکھو پیغمبر اسلام دی بھی حدیث ہے، فرمائے کہ میرا وہ کلام جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ میرا کلام نہیں ہے، اس کو دیوار سے مار دو، وہ میرا کلام نہیں ہے۔ اگر علی دا کلام معاذ اللہ قرآن دے خلاف کوئی پیش کرے تو میں تنو نعرے بلند کرا، نعرہ حیدری نہیں۔ اس ویلے بھی ایک کلپ میرے کول موجود ہے، اور تو معاملہ اتنا بچ چکا ہے، اتنا بچ چکا ہے، علی اللہ دے نعرے بلند میں اور بڑی جرات دے نال مجمع عام پدارج کھڑ کے مات پہ ڈولا۔ لاہور دے جلوس دے کلپ ہے، بڑی تعداد ماتمیاں دی اور سارے ماتمی ایو نعرہ بلند کر رہے ہیں، ماتم کرے دے ویلے، زنجیر مرے دے ویلے، علی اللہ علی اللہ علی اللہ۔ خدا واسطے رسو یہ پیغام دنیا کو کیا دیتا جا رہا ہے؟ کیا ہے؟ اور اگر غور کرو تو یہ حقیقتیں ہیں ایسے لوگوں دا اسا برملا آتے ہیں مکتب تشیع دنال کوئی تعلق نہیں، انہاں دا مکتب تشیع دنال کوئی واسطہ نہیں، یہ شیعہ نہیں، بلکہ اگر حقیقت دے وچ نعرے میں بلند کریں دیکھا دکھائی نہیں تو پھر انہاں دا اسلام بھی خطرے دے وچ ہے، اسلام بھی نہیں نہ دکھا۔ کہ کیوں لباس شیعہ دا پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں؟ میرے قبلہ میرے عزیزو بس معذرت دنال یہ جملہ عرض کریں نا کہ ایجنسیاں دے لوگ چھوڑے اسے واسطے گئے کہ ایسے عقیدے ایسے نظریے مکتب تشیع دے ناتے پیش کرو جنہ عقیدیاں کو بنیاد بنا کے اصل تشیع کو کافر قرار دیوں، اقلیت قرار دیواؤں، اور پھر اس کے بعد انہاں کو ایویں رکھوں جی میں کفار و مشرکین کو رکھیا ویدا ہے۔ ایجنسی دے لوگ ہیں، انہاں مکتب تشیع دے نال کوئی تعلق نہیں۔ بچو انہاں لوگاں دے کولوں، بچاؤ انہاں کو اپنے آپ کو۔ حقیقت ہے کہ اگر خواب غفلت کی رہ گئے تو پھر نتیجہ جڑا ہے وہ صحیح نہ ہو سی۔ اپنی نسلہ کو پڑھاؤ، نسلہ کو سدھارو، مدارس دینیہ دے وچ خود بھی آؤ اور اپنی اولاد کو بھی گھناؤ، انہاں دی بھی تربیت صحیح کرو۔ تیرا آپ نماز پڑھ گھننا کافی نہیں جب تک کہ اپنی اولاد کو نماز دا پابند میں بناؤ۔ پھر آپ روزے دار ہونا اتنا کافی نہیں جتنا کہ تو اپنے اولاد کو اور جتنا تیرا اختیار چلتا ہے انہاں کو تو دین دے پاسے مائل نہ کرے۔ مدارس دینیہ دے نال تعاون کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اور میرے قبلہ میں عرض کر رہی ہوں، بالکل دو جملے عرض کر رہے ہیں، اللہ دی ذات حق کو سلامت رکھے۔ میرے قبلہ کوشش کرو، ادارہ دینیہ ہے، اس دے نال تعاون کرو۔ یہ تعاون تہاڈا یقیناً ایک بہترین اس کا نتیجہ برآمد ہو سی۔ جتنا مدارس دینیہ قوی ہو سے اتنا مذہب کا دفاع زیادہ مضبوط ہو سی۔ اور میں ملتان دے وچ بھی ایک جملہ عرض کیتا ہے کہ اگر ساری ملت صحیح معنی دے وچ اپنے واجبات دی پابند ہو جائے تو مدرسے واسطے کہیں دے اگوں ہاتھ پھیلاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ صرف یہ ہے کہ اپنے واجبات سے پابند کوئی نہیں، اور بڑے افسوس دے نال بھی عرض کرنا پوندا ہے کہ اگر اساں یعنی بڑی مشکل نال مدرسے دے جلسے دے خرچے پورے تھی دے جڑا اساں تعاون کریں دے آئیں آ کے ادارے دے نال۔
پتہ نہیں مدارس چل دے کی بہن اللہ دی ذات تو ہاکو اور اساکو صحیح معنی دے وچ ادارہ دینیہ دی مدد کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور ادارے دے محتممین دی توفیقات خدا اضافہ فرماوے خدا بند تعالیٰ تواری اور ساکو موفق اور معید فرماوے وآخر دعوانا